بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ JTR میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف الرحمن سنان۔ ناظرین کرام، آج کا دور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور کہلاتا ہے، اور ہماری عوام اور خواص سب ہی اس چیز سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارا ایک بڑے طبقے کا استعمال میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے بطور خاص وہ صرف لہو اور لائب میں ہوتا ہے۔ تو ہم ایک ایسی چیز کو جو ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی تھی اور ہمارے علم کے حوالے سے، چاہے وہ علم دنیاوی ہو چاہے وہ علم دینی ہو، دونوں کے حوالے سے وہ بہت زیادہ مفید اور بہت کارآمد ہو سکتی تھی اور ہماری علمی ترقی کے لیے ممد اور معاون بن سکتی تھی، ہم نے اس کو ایک بیکار کام میں، محض ذہنی تفریح کے کاموں میں لگا کر اس ایک نعمت کا ہم ضیاع کر رہے ہیں اور ناشکری اور ناقدری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو دینی معلومات اور اچھی چیزوں کے سیکھنے میں، اس میں ہم اسے صرف کریں، بجائے اس کے کہ بیکار کاموں میں ہم اس کو لگائیں۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت کی شکل اختیار کر جائے گی اگر ہم اس کا مثبت استعمال شروع کر دیں۔ ہمارے اس قسم کے پروگرامز شروع کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک نعمت ہے جو لوگوں تک پہنچ چکی ہے اور اس کے ذریعے سے بھرپور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ تو اس قسم کے پروگرامز شروع کیے جائیں تاکہ لوگوں میں ایک شوق پیدا ہو اور ان کے اندر یہ ایک بیداری آئے کہ اس میڈیا کا استعمال ہم بھرپور انداز میں اور درست سمت میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی میں شامل ہیں جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث و رئیس دارالافتاء جناب مفتی محمد صاحب۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کے شعبہ کلیہ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب مفتی فیصل احمد صاحب، آپ جامعۃ الرشید کے سینئر اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، دارالافتاء کے ایسوسیٹ مفتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے مختلف موضوعات پر تحقیقی مضامین بھی شائع ہو چکے ہیں اور مختلف کمپنیوں میں بطور شرعیہ ایڈوائزر بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال جناب مفتی محمد صاحب سے کیا ہے، ٹیکسلا سے محمد یعقوب نے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر بچے کے کان میں ترتیب غلط ہو جائے اذان اور اقامت میں، کہ پہلے اذان کی بجائے اقامت کہہ دی اور اس کے بعد اذان دے دی، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا دوبارہ لوٹائیں یا وہی کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب تو یہی ہے کہ پہلے اذان ہوتی ہے اور پھر اقامت ہوتی ہے۔ جو نماز میں ترتیب ہے وہی بچے کے کان میں اذان دینے میں ترتیب ہے۔ تو اب اس کا عکس ہو گیا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اذان تو ہو چکی ہے، اب اقامت جو پہلے کہی گئی تھی وہ اذان کے بعد دوبارہ کہہ دی جائے تو مسنون طریقے پر عمل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سعودی عرب سے اللہ دتا صاحب کا سوال ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مؤذن نے فجر کی اذان میں جو ایک اضافہ ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ یہ کہنا بھول گئے، تو کیا اذان کا اعادہ کرنا ہوگا؟ الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں کہنا مستحب ہے، تو اس لیے اگر یہ رہ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اذان مکمل ہو گئی ہے، دوبارہ اذان لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے کلمات ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی کلمہ رہ جائے تو وہی صرف دہرا دینا کافی ہے، پوری اذان پھر بھی دہرانا ضروری نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ دتا صاحب ہی کا ایک دوسرا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں حرمین میں جو ائمہ کرام ہیں وہ سورہ فاتحہ اور جو آگے صورت میں لائی جاتی ہے اس کے درمیان کچھ وقفہ کرتے ہیں، تو اس وقفے کے دوران جو ہے وہ کوئی دعا وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے؟ وہ حضرات اپنے مسلک کے مطابق وقفہ کرتے ہیں تاکہ پیچھے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، چونکہ ان کے ہاں مقتدیوں کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، لیکن جو مسلک حنفی کے مقلدین ہیں ان کے لیے جب امام قرات کر رہا ہو اور کوئی آدمی پیچھے ان کی اقتداء کر رہا ہو
تو اس پر انصات واجب ہے، یعنی خاموش کھڑے رہنا اور قرات کو غور سے سننا۔ اگر قرات جہراً ہو رہی ہے تو استماع بھی لازم ہے، یعنی غور سے سننا، اور اگر قرات زور سے نہیں ہو رہی، آہستہ ہو رہی ہے یا امام نے وقفہ کر رکھا ہے، تو اس صورت میں بھی پیچھے مقتدی کو ہمارے مسلک کے مطابق انصات یعنی خاموش رہنا ہی لازم ہے۔ اس لیے اس وقت میں دعا نہیں کرنی چاہیے، البتہ اگر کوئی دل میں دعا کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب۔ مفتی فیصل احمد صاحب سے سوال کیا ہے سجاد حسین صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ کیا ایک دوسرے کا حلق یا قصر کر سکتے ہیں؟ جی، عمرہ کرنے والے جب تینوں ابتدائی کاموں سے یعنی احرام اور طواف اور سعی سے فارغ ہو جائیں اور صرف ان کے ذمے حلق رہ جائے تو اس صورت میں وہ ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج کے موقع پہ بھی جب 10 تاریخ کو وہ رمی کر چکے ہوں، دونوں کی قربانی بھی ہو چکی ہو، تو اس کے بعد پھر اگر دونوں ایک دوسرے کا حلق کرنا چاہیں تو وہ بھی کرنا جائز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یو کے سے اہلیہ فاروق صاحبہ نے سوال کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے ذمے رمضان کے 3 روزے قضا جو ہیں وہ واجب ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا میں یہ 3 روزے اکٹھے سردی کے دنوں میں قضا کر سکتی ہوں، کیونکہ سردی کے دن وہاں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور آگے گرمیوں میں جا کر دن لمبے ہو جاتے ہیں، تو کیا اس سہولت کا فائدہ اٹھا کر تینوں روزے ایک ساتھ یہیں پر قضا کرنے کی اجازت ہے؟ جی، 3 رمضانوں کے روزے ان کے ہیں۔ جی، 3 رمضان کے۔ جی، تو ویسے تو جو روزے رہ جائیں ان کو اول فرصت میں ادا کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر سردیاں آ گئی ہیں اور ان میں ان کو سہولت ہے تو اس طرح روزے قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بلال بلوچی صاحب کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ذمے فرض روزے قضا ہوں لیکن وہ دل کا مریض ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا، تو نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ فی روزہ جو فدیہ دیا جاتا ہے صدقہ فطر کے مقدار، تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی، روزے کا فدیہ شاید لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ صدقہ فطر کے برابر ہی ہوتا ہے، تو بہت زیادہ مقدار یہ نہیں ہوتی، تو وہ اپنے اس طرح کے جو روزے رہ جاتے ہیں اس کا وہ حساب لگا لے اور تھوڑی تھوڑی رقم اس کے لیے جوڑتا رہے، ادا کرتا رہے، اور التزام کر لے کہ میں انشاءاللہ یہ ادا کروں گا اور مرتے وقت میری جو وراثت ہوگی اس میں سے ادا کر لیا جائے، اور اس کی وصیت کر دے، تو اتنا وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب۔ مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے حافظ غلام صاحب نے۔ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد استغفار کہا جائے یا الحمدللہ کہا جائے یا سبحان اللہ کہا جائے، کون سے کلمات کہنا بہتر ہے؟ فرض نماز سے فارغ ہوتے ہی سلام پھیرنے کے فوراً بعد کیا پڑھنا چاہیے، تو اس سلسلے میں احادیث میں مختلف اذکار ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو ابو داؤد میں بھی ہے، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبہ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نماز سے لوگ فارغ ہوتے تھے فرض نماز سے، تو ان کے ذکر کی آواز بلند ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، نسائی اور ابو داؤد میں بھی ہے، اور اس میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ کنت اعرف انقضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، یعنی گویا آپ نماز سے فارغ ہوتے ہی اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتہ استغفر ثلاثا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کیسے استغفار پڑھتے تھے،
تو انہوں نے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یوں فرمایا کرتے تھے۔ تو ان دونوں روایتوں قسم کی روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ ذکر کرنا چاہیے، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اصل روایت جو پہلے نمبر پر ہے وہی ہے کہ ذکر کرنا چاہیے، تو وہ ذکر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لہذا اختیار ہے، اور ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے کہ تکبیر بھی کہہ دی جائے اور استغفار بھی پڑھ لیا جائے، تو تکبیر پر بھی عمل ہو جائے گا، ذکر پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک روایت جو حضرت ثوبان کی میں نے ذکر کی، اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ استغفار 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے جو حسن درجے کی روایت ہے اور امام طبرانی نے اسے ذکر کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری، جو آدمی فرض نماز سے فارغ ہو کر آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ دوسری نماز کے آنے تک اللہ تعالیٰ کی گویا حفاظت میں اور ذمہ داری میں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو نسائی اور طبرانی دونوں میں مذکور ہے، اس میں یہ ہے کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، تو اسے جنت میں داخل ہونے سے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے موت کے۔ تو ان روایات سے آیت الکرسی کا پڑھنا بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مختصر ذکر کیا جائے فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر استغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا جائے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بس اتنا ہی بیٹھتے تھے جتنی دیر میں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھا جا سکے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد مختصر ہی اذکار کا آپ کا معمول تھا۔ باقی روایات میں بہت سارے اذکار منقول ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، اور لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون یہ پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طرح مختلف روایات میں مختلف اذکار منقول ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ فرض کے فوراً بعد تو مختصر ذکر کیا جائے، جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں، جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں اس میں لمبے اذکار کیے جا سکتے ہیں، جن کے بعد سنتیں ہیں ان میں مختصر ذکر کر کے پھر اٹھ کر سنتیں ادا کی جائیں۔ سنن اور نوافل سے فارغ ہونے کے بعد پھر ان ساری روایات میں جو کچھ مذکور ہے وہ سارا پڑھ لیا جائے تو سب سے بہتر صورت یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ان اذکار کا ذکر کیا۔ انڈیا سے محمد شاہد صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو وہ 4-5 دن حیض آیا، پھر 10 دن کا درمیان میں وقفہ ہو گیا، اس کے بعد پھر 3-4 دن آیا اور 8 دن کا پھر درمیان میں ایک وقفہ آیا، پھر دوبارہ 4 دن جو ہے وہ ایام حیض کے آئے اور 7 دن کا پھر دوبارہ وقفہ آیا، تو اس صورت میں نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، عورت کو جو ماہواری آتی ہے تو اس میں بعض اوقات اس کی عادت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اگر پہلے سے کسی عورت کو حیض آتا تھا اور اب یہ تغیر اور تبدیلی واقع ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اس کے لیے گزشتہ مہینے میں جو دن اس کے یہ تغیر آنے سے پہلے اور یہ گڑبڑ شروع ہونے سے پہلے جو اس کی عادت تھی، یعنی اس سے پہلے والے مہینے میں جتنے ایام جن تاریخوں میں اس کو ماہواری کے آئے تھے تو اتنے اور وہی ایام وہ مختص کر لے اپنے حیض کے دنوں کے لیے، اس کو حیض سمجھے اور باقی کو پھر وہ استحاضہ بیماری کا خون سمجھے، تو صرف ان ایام میں وہ نماز روزہ چھوڑے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا بھی ہوگی،
اور بقیہ سب ایام میں وہ نماز پڑھے گی. رمضان ہوگا تو روزہ بھی رکھے گی. نفل روزہ رکھنا چاہے تو نفل روزہ بھی رکھ سکتی ہے. جو صورت انہوں نے خاص طور سے اس میں پوچھی ہے اس میں یہ ہے کہ عورت 4-5 دن اس کو حیض آیا, پھر 10 دن بند ہو گیا, پھر 3-4 دن آیا, اور پھر 8 دن کے بعد 8 دن بند ہو گیا. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس میں درمیان میں 15 دن پاکی کے نہیں گزر رہے. اصول یہ ہے کہ 2 ماہواریوں کے درمیان کم از کم 15 دن پاکی کے گزرنا لازم ہے. اگر وہ پاکی کے دن نہیں گزرے اور اسی دوران خون آ گیا تو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے, یہ استحاضہ کا خون ہے. تو اس طریقے سے اپنے حالات کا اندازہ لگا کر اور گزشتہ مہینے کی عادت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے کہ یہ ایام حیض ہیں یا نہیں. بہت بہت شکریہ. ملتان سے ابو محمد صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ درود و سلام میں خطاب کا صیغہ یا کا صیغہ کب استعمال کیا جائے گا اور کب نہیں, اس کی وجہ کیا ہوگی؟ درود و سلام میں خطاب کا صیغہ تو اس وقت استعمال کیا جائے گا جب کوئی آدمی روضہ اقدس پر حاضر ہو اور وہاں وہ سلام پیش کر رہا ہو. تو چونکہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں, اور جو کوئی آپ کے روضے پر حاضر ہو کر سلام کہتا ہے آپ اسے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں, تو لہٰذا وہاں صیغہ خطاب کے ساتھ ہی درود و سلام پڑھا جائے گا. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول بھی یوں ہی ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سلام کیا کرتے تھے. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی بھی کلمات کہے جا سکتے ہیں. اور آدمی دور ہو تو اس وقت پھر غائب کے صیغے ہی استعمال کیے جاتے ہیں جو درود شریف منقول حدیث میں وہی پڑھنے چاہیے. اور نماز کے اندر جو سلام ہے وہ ویسے ہی انشان کہا جاتا ہے یا حکایتاً کہا جاتا ہے. تو اس میں خطاب کا صیغہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح التحیات منقول ہے تو اس لیے اس کو اسی طرح کہا جائے گا. باقی نماز کے علاوہ میں خطاب کا صیغہ استعمال نہیں کیا جائے گا. البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے شاعر اپنے شاعرانہ تخیل میں کبھی پہاڑ کو مخاطب کرتے ہیں, کبھی درختوں کو مخاطب کرتے ہیں, کبھی سورج چاند کو مخاطب کرتے ہیں. تو اس طرح اگر شاعرانہ تخیل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے بھی کوئی خطاب سے کر کے سلام کہتا ہے یا آپ کو خطاب کر کے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے جب تک کہ عقیدے میں کوئی خرابی نہ ہو. بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب. مفتی فیصل احمد صاحب سے عائشہ بٹ صاحبہ نے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا قے کی وجہ سے عورت نقاب اتار سکتی ہے جبکہ وہ سفر کے دوران ایسا مسئلہ پیش آئے؟ یعنی عورت کے ساتھ یہ ایک بیماری کی صورت ہے کہ سفر کے دوران اس کو قے آتی ہے بہت, تو کیا اس صورت میں نقاب اتار سکتے ہیں؟ دیکھیں, چہرے کا پردہ ضروری ہے لیکن نقاب پہننا ضروری نہیں ہے. تو جن خاتون کو اس طرح کا مسئلہ ہے, عام طور پہ سفر میں پہاڑی علاقوں میں عام طور پہ اس طرح قے وغیرہ کی صورتیں ہو جاتی ہیں, تو وہ کسی چادر کے ذریعے سے بھی اس طرح سے گھونگھٹ لے لے اور جیسے ہی اس کو کوئی قے وغیرہ ہو تو اس کو اٹھائے اور باہر کی طرف اس کو پھینک دے, یا تھیلی وغیرہ عام طور پہ دی جاتی ہے سفر میں, تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو پردے کا اہتمام کر لے, باقی نقاب پہننا کوئی لازمی نہیں. بہت بہت شکریہ. سجاد حسین صاحب نے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوران سفر گاڑی میں گانے لگے ہوئے ہوں, کوئی فلم وغیرہ چل رہی ہے, تو اس صورت میں قرآن پاک کی تلاوت زبانی یا دیکھ کر یہ کی جا سکتی ہے؟ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایسی جگہ پر تلاوت کرنا بے ادبی ہے یا نہیں ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ ان کو پہلے ایک دفعہ کہہ دینا چاہیے اور نہی عن المنکر کا فریضہ ان کو ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر ڈرائیور نہیں مانتا یا کنڈکٹر نہیں مانتا اور وہ اصرار کرتے ہیں تو اپنی توجہ, کیونکہ گانا جو ہے وہ انسان کی توجہ کو بہت زیادہ کھینچنے والا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان عام طور پہ, یعنی شروع میں اگر اسے بچ بھی رہا ہو لیکن اس کی موسیقی کا لطف جو ہے یا اشعار کا جو لطف ہے اس کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے. تو اس اپنے میلان کو روکنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی نیک کام میں پھر لگ جانا چاہیے. اس میں وہ ذکر بھی کر سکتا ہے, تلاوت بھی کر سکتا ہے, درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے. اور ذکر کرنا شاید اس لیے آسان ہو کیونکہ ذکر مسلسل ایک ہی لفظ کہنا ہوتا ہے تو انسان کی توجہ ذکر میں ذرا جلدی لگ جاتی ہے, اور تلاوت میں عام طور پہ وہ سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے
تو اس میں اس کی یعنی توجہ کچھ کم ہوگی. لیکن اس طرح کرنے سے کیونکہ وہ پہلے سے نہی عن المنکر بھی کر چکا ہے اور اس گناہ کا روکنا اس کے بس میں نہیں ہے, اور وہ یہاں ایسی غلط جگہ پہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ وہ ذکر کے ذریعے سے اپنی توجہ وہاں سے ہٹانا چاہ رہا ہے, تو لہذا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسی میں بہتری ہوگی. بہت بہت شکریہ. چائنا سے بلال صاحب نے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے یہ نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فقراء میں ایک دیگ پکا کر وہ تقسیم کروں گا. اب کام ہو جانے کے بعد دیگ ہی پکا کر تقسیم کرنا ضروری ہے یا رقم بھی صدقہ کر سکتے ہیں؟ جی, خاص دیگ کی نظر نہیں ہوتی, صدقے کی نظر ہے. ایک اوسط جو دیگ عام طور پہ معروف ہے تو اتنی قیمت اگر وہ دے دیں گے تو ان کی نظر پوری ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے KPK سے بلال صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ جو طالب علم حافظ قرآن اور بالغ ہو لیکن اس کی داڑھی نہیں آتی تو اس کے لیے امامت کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ امامت کروا سکتا ہے؟ بالغ کی امامت کرانا جائز ہے. تو اگر کوئی آدمی بالغ ہے اور وہ حافظ قرآن بھی ہے تو فی نفس ہی اس کی امامت درست ہے. لیکن امامت کے سلسلے میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ امامت اسی سے کروانی چاہیے جو مسائل نماز سے بھی اچھی طرح واقف ہو. عام طور پر لوگ بس حافظ سمجھ کر اس کو امام بنا دیتے ہیں, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نماز کے مسائل ہیں اور سینکڑوں مسائل ہیں, تو جب تک نماز کے مسائل سے اچھی طرح واقفیت نہ ہو کہ کیا چیز واجب ہے, کیا چیز فرض ہے, سجدہ صاحب کب لازم ہوتا ہے, نماز کس چیز سے فاسد ہوتی ہے, تو اس وقت تک اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ بے ریش بھی ہیں اور ابھی بالغ ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ داڑھی آ ہی جائے گی, لیکن فی الوقت یہ بے ریش ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اس طرح کے بے ریش خوبرو لڑکے کو امام بنانے سے فتنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو امام نہ بنایا جائے. کبھی اگر اتفاقاً کسی جگہ نماز پڑھنا پڑ جائے اور ان سے بہتر امامت کرانے والا کوئی نہ ہو تو ان کے پیچھے بلا تکلف نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن مستقل امام بنانے کے لیے یہ تفصیل ہے جو میں نے عرض کی. بہت شکریہ. انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ داڑھی نہ آتی ہو, شاید جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں یہ اب معلوم نہیں نا کمپوزنگ کی غلطی ہے یا اس کی تعبیر کی غلطی ہے. جی, میرا خیال یہ ہے کہ آ جائے, آئی نہیں ہے. جی, آئی نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ کشمیر سے یاسین صادق صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں اگلی صف پوری ہو گئی ہو اور پیچھے بندہ جو ہے وہ اکیلا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر وہ اگلی صف سے کسی کو پیچھے کھینچے لیکن وہ نہ نکلے تو کیا کرنا چاہیے؟ اکیلے کھڑے ہو جائیں یا؟ ہاں, پھر اس کو کھینچنا نہیں چاہیے, یہ غلط ہے. اس میں تو نماز میں بہت بڑا خلل آ جائے گا. عام طور پر چونکہ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو اس لیے وہ جس کو کھینچا جاتا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, مجھے کیوں کھینچا جا رہا ہے, اور کھینچنے والا بھی غلط طریقے سے کھینچ رہا ہوتا ہے. تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلی صف میں اکیلے رہ گئے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے, اول تو یہ کہ اگر آپ ابھی ابتدا نماز ہو رہی ہے تو پھر پیچھے کوئی آ جائے گا. ہمارے ہاں تو معمول یہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ تکبیر اولیٰ کے ساتھ سارے نہیں پہنچتے, بلکہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو بعد میں آہستہ آہستہ آ کر شریک ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ دوسری صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ پیچھے لوگ وضو کر کے آ رہے ہیں اور آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ محراب میں بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, باقی آنے والے آپ کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں گے, تو صف آپ کی اکیلے کی نہیں رہے گی. اس لیے کوئی اندیشے کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ یہاں اور کوئی کسی ایسی جگہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ معلوم ہے کہ اب اور کوئی نمازی نہیں آئے گا, یا بالکل آخر میں آپ آ کر وہ ہوئے ہیں اور معلوم ہے کہ اب وضو کرنے والے سارے وضو کر کے نماز میں شریک ہو چکے ہیں, پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں پھر طریقہ یہ ہے کہ آگے صف میں کھڑے ہوئے آدمی کے کندھے پر بس ہاتھ رکھا جائے. اگر اسے مسئلہ معلوم ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مجھے پیچھے بلانا چاہتا ہے, تو وہ پیچھے آ جائے گا اور پیچھے مسلسل 3 قدم یا اس سے زیادہ چل کر نہ آئے, بلکہ ایک قدم وقفے سے رکھ کر پیچھے آئے. تو اس طریقے سے آپ کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے گا, اور باقی جو اس کی جگہ خالی ہوئی ہے وہ اگلی صف والوں کو, دائیں بائیں والوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل کر اس خلا کو پر کر لیں.
اور اگر آگے والا آپ کے ہاتھ لگانے سے، اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اسے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آگے والا اگر ہاتھ لگانے سے بس بغیر سوچے سمجھے بالکل بس آپ کے اتباع میں پیچھے آ گیا تو اس کی اپنی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے آگے والے کو جب پیچھے والا کوئی ہاتھ لگائے تو اسے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہاتھ لگا رہا ہے، اور پھر اللہ کا حکم اور شرعی حکم سمجھ کر وہ اس کو پیچھے آنا چاہیے کہ یہ پیچھے اکیلا ہے اور اکیلے ایک آدمی کی صف بنانا مکروہ ہے، تو اس لیے میں اس شریعت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پیچھے آ رہا ہوں، تو اس طرح اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے آگے سے کسی کو پیچھے لانے کا۔ بہت بہت شکریہ۔ شاہد انور صاحب نے سوال کیا کہ اگر جمعہ قضا ہو جائے تو اسے قضا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ معلوم نہیں کہ یہ شاہد انور صاحب کس ملک میں رہتے ہیں، اگر یہ لکھ دیتے تو آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہ ہے کہ جمعہ قضا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک جگہ 1 بجے جمعہ ہو رہا ہے، دوسری جگہ 1:15 بجے ہو رہا ہے، تیسری جگہ 1:30 بجے ہو رہا ہے، وہ 3 بجے تک جمعے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ایک جگہ اگر رہ گیا تو آپ دوسری جگہ جا کر شریک ہو جائیں، اور اگر وہ کسی ایسی جگہ میں رہتے ہیں کہ وہاں اوقات متعین ہیں اور ایک ہی وقت میں سب جگہ جمعہ ہوتا ہے اور اب جمعہ ہو گیا تو دوسری کوئی جگہ جمعے کے لیے نہیں مل سکتی، تو پھر اگر یہ ہو سکتا ہو کہ کچھ اور لوگوں کا بھی جمعہ رہ گیا ہو اور وہ مل کر اپنا جمعہ پڑھنا چاہیں، کم از کم امام کے علاوہ 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے خطبہ بھی ضروری ہے، تو وہ کسی جگہ جمع ہو کر خطبہ دیں اور نماز جمعہ کی پڑھ لیں تو جمعہ قضا نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو، وہ اکیلا ہی آدمی رہ گیا ہے یا دوسرے لوگ تو ہیں لیکن وہ جمعہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی ایسی رکاوٹ ہے کہ جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا، تو ایسی صورت میں پھر جمعے کی قضا نہیں ہوگی بلکہ یہ ظہر کی نماز قضا کریں گے، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، قضا تو ہوئی نہیں، ابھی تو وقت موجود ہے، تو اس لیے وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے، پھر جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی فیصل احمد صاحب سے ممبئی سے بنت عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھوں گی، لیکن کبھی کبھار مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے گناہ ہوگا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ صرف ارادہ کیا تھا، انہوں نے نظر تو نہیں مانی تھی اس کی، تو اس وجہ سے صرف ارادے کی وجہ سے ان پر لازم نہیں ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد سے رقیہ صاحبہ کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری بہن جو ہیں وہ نماز کے وقت صرف اسکارف پہن لیتی ہیں اور باقی بازو جو ہیں وہ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ بازو ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، باقی بدن بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے، تو کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے یا بڑی چادر کا اوڑھنا ضروری ہے؟ نماز کے دوران جو ہے وہ بال اور سطر وغیرہ اچھی طرح چھپا ہو، چاہے وہ چادر کے ذریعے ہو چاہے بڑے اسکارف کے ذریعے ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ جس طرح انہوں نے بتایا اس میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسکارف چھوٹا ہے اور جو ویسے جو قمیض ہے اس کے یعنی آستینیں کیونکہ پوری ہیں تو اس لحاظ سے مکمل ہے وہ، تو اس میں اگر کوئی غیر محرم کے آنے جانے کا کوئی امکان نہ ہو یا ویسے یعنی محارم کے سامنے بھی اگر وہ یعنی اس قسم کا لباس پہنا جا سکتا ہو، کیونکہ بعض دفعہ لباس تنگ ہوتا ہے تو وہ بڑی چادر سے تو ہر چیز چھپ جاتی ہے، لیکن اگر لباس جو ہے وہ کھلا ہے اور اس میں یعنی عام کھلا لباس ہے جس کی وجہ سے جسم کے اعضاء ظاہر نہیں ہو رہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ گجرات سے حافظ رضوان صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مرغی کو ذبح کرتے وقت اس کی گردن بالکل الگ ہو جائے مرغی سے تو کیا یہ ایسی مرغی حلال ہوگی؟ جی، ذبح کرتے ہوئے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پہ مرغی اور چھوٹے جانور میں، کہ اس کی صرف رگیں کٹیں، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے پیچھے وہ نہ کٹ جائے، تو کیونکہ نازک جانور ہوتے ہیں، ذرا سا بھی اگر چھری تیز ہو اور ہاتھ آپ کا ذرا سا بھی زیادہ ہو تو اس کی نوبت آ سکتی ہے، تو اور ایسا کرنا مکروہ ہے اگر وہ ریڑھ کی ہڈی بھی کٹ جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ جانور حرام ہو گیا، جانور حلال ہوگا لیکن اس قسم کا فعل جو ہے، جو عمل ہے، یہ مکروہ ہوگا اور قصدن اگر کوئی کرے گا تو گناہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی محمد صاحب سے انڈیا سے ابو سفیان صاحب نے سوال کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بنانے کی اور ان کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ بد اخلاقی کا
رویہ ہو اور ذلت آمیز سلوک پیش آئے، تو کیا اس صورت میں تعلق توڑنا درست ہوگا؟ یہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، یہ اس پر بڑی سخت وعیدیں وارد ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو قطاع ہے، تعلق توڑنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور صلہ رحمی کے بہت فضائل اور بہت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک واحسن الی من اساء الیک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک۔ اس روایت کو امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے، دوسری کتب میں بھی موجود ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرتا ہے اس سے بھی جوڑ کر رکھو، جو تم سے برا سلوک کرتا ہے اس سے بھی اچھا سلوک کرو، جو تمہیں محروم رکھتا ہے اس کو بھی دو، اور جو تم سے زیادتی کرتا ہے، ظلم کا معاملہ کرتا ہے، اسے درگزر کرو، معاف کر دو۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، اپنی طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار ایسا بدمزاج ہوتا ہے کہ اس سے اچھائی کا سلوک کریں اور بار بار بھی اس کا تجربہ کریں، تو وہ بجائے اس سے شرمندہ ہونے کے اور اپنی گویا اس ہٹ درمی سے باز آنے کے اور اپنے رویے میں نرمی پیدا کرنے کے، وہ ہمیشہ تیز اور تند گفتگو کرتا ہے، ذلت آمیز سلوک کرتا ہے، جیسے انہوں نے لکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اتنا ہے کہ سلام دعا تو رہے، یعنی اگر آمنا سامنا کبھی ہو جائے تو سلام ضرور کیا جائے، اور بالکل ایسا قطع تعلق کے سلام بھی نہ کریں، یا وہ سامنے سے آ رہا ہو تو آپ رخ پھیر کر کے دوسری طرف چلے جائیں، یہ اعراض یہ ناجائز ہوگا۔ باقی سلام کریں اور اسی پر اکتفا کریں، زیادہ بے تکلفی کا تعلق یا زیادہ میل جول نہ رکھیں۔ اگر وہ ان کی طرف سے اس طرح کا رویہ ہے، جب تک اس طرح کا رویہ ہے تو اس وقت تک آپ سلام پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کابل سے حمید اللہ صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کن لوگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، مثلاً استاد، والدین، ساس سسر یا علماء کرام وغیرہ۔ نیز کہتے ہیں کہ مصافحہ کرتے وقت جو احترام کے لیے تھوڑا سا جھکا جاتا ہے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ پہلا مسئلہ تھوڑا سا لمبا ہے اور دوسرا مسئلہ مختصر ہے، میں پہلے دوسرے کا جواب دے دیتا ہوں کہ مصافحہ کرتے وقت اتنا جھکنا کہ رکوع کی حیت پیدا ہو جائے، یہ بالکل ناجائز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور معمولی جھکنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، احتراماً ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے اکابر کا، اسلاف کا، کہ چھوٹے بڑوں کو جب سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جھکتے ہیں۔ تو بحد رکوع نہ جھکا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رکوع کی حد تک جھکنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اور جو پہلا مسئلہ پوچھا ہے کہ کن لوگوں کے ہاتھ چومے جائیں، تو مشائخ، علماء، اہل اللہ، اپنے اساتذہ، ان کے ہاتھ چومنا جائز ہے، اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وفد عبد القیس میں ساتھ آئے تھے اور اس وفد کے شرکاء میں سے ایک تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ منورہ آئے، پہنچے، تو فجعلنا نتبادر من رواحلنا، تو ہم اپنی جو سواریاں تھیں، اپنا جو ٹھکانہ تھا، اس سے جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فَنُقَبِّلُ يَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَهُ، اور ہم آپ کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے، جو ان کے ہاں حدیث کی صحت کی علامت ہے۔ تو اس لیے بڑوں کے قابل احترام بزرگوں کے ہاتھ چومنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ یہاں ایک بات اور ضروری ہے، وہ یہ کہ اس میں ساس اور سسر کا بھی پوچھا ہے۔ تو مرد کے لیے اپنے سسر کے ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے اپنی ساس کے ہاتھ چومنا اس زمانے میں یہ بالکل نامناسب ہے، اور اس میں بہت اندیشہ ہے فتنے کا۔ اسی طریقے سے جو عورت ہے وہ اپنی ساس کے ہاتھ چوم لے، کوئی بات نہیں ہے،
لیکن وہ اپنے سسر کے ہاتھ چومنے سے اجتناب کرے۔ یہ فتنہ کا زمانہ ہے اور ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں بہت ہی عجیب و غریب اور افسوسناک اور شرمناک واقعات پیش آتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی چھوٹوں کے ہاتھوں کو بھی چوما جا سکتا ہے شفقتاً اور محبت کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھیں تو قام الیہا، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، اور پھر اخذ بیدہا، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، فقبلہا، اور پھر ان کو چومتے تھے، پیشانی پر یا سر پر بوسہ دیتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ یہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے، اور اسی طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے تو قامت الیہا، وہ بھی اسی طرح اٹھ کر استقبال کرتی تھیں، فاخذت بیدہ، اور آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی تھیں، فقبلتہ، اور اسے چومتی تھیں، اجلستہ مجلسہا، اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز جگہ پر، بہتر جگہ پر بٹھاتی تھیں۔ تو اس طریقے سے بڑوں کے ہاتھ چومنا بھی جائز ہے، اور چھوٹوں سے اس طرح کا شفقت کا معاملہ کرنا، اور جب کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ان کی پیشانی پر بوسہ دینا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کراچی سے محمد رفیع صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجدوں اور ہسپتالوں میں مچھر مکھی وغیرہ مارنے کے لیے ایک بجلی کا آلہ لٹکایا ہوتا ہے جس سے کرنٹ لگنے سے یہ جانور جو ہیں یہ مر جاتے ہیں، تو اس آلے سے ان جانوروں کو، ان کیڑے مکوڑوں کو مارنے کا کیا حکم ہے، اور کیا یہ آلہ گھر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ بہت عامت الوقوع سوال ہے آج کل، اور بہت جگہ یہ آلہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوتی ہے، اس سے مدھم سی روشنی نکل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک جالی لگی ہوتی ہے، اس جالی میں برقی رو ہوتی ہے، طاقتور بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے، تو وہ روشنی دیکھ کر مچھر یا مکھی اس کے قریب آتے ہیں اور اس تار سے ٹکرا کر وہ کرنٹ کے ذریعے سے وہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ بعض حضرات کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ تعذیب بالنار ہے، یعنی آگ کے ذریعے کسی کو عذاب دینا ہے، اور لا يعذب بالنار الا رب النار، یہ روایت میں آتا ہے کہ عذاب، آگ کے ذریعے عذاب دینا یہ اللہ تعالیٰ ہی کو روا ہے، باقی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تعذیب بالنار نہیں ہے، اس لیے کہ آگ اور چیز ہے اور بجلی کا کرنٹ اور چیز ہے، بالکل الگ الگ چیزیں ہیں یہ، اور اس کا فرق کرنے کے لیے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی چیز کو آگ میں جلایا جاتا ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، جبکہ اس بجلی کے کرنٹ سے مکھیاں مچھر جو مرتے ہیں وہ جل کر راکھ نہیں ہوتے بلکہ بس وہ مر جاتے ہیں۔ تو عرف میں بھی اس کو آگ نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جی وہ جب کوئی چیز اس سے ٹکراتی ہے تو ایک چنگاری سی نکلتی ہے، تو وہ چنگاری تو پتھر کو پتھر پر مارے تو بھی نکلتی ہے، لیکن اس کو کوئی بھی تعذیب بالنار نہیں کہے گا۔ تو اسی طریقے سے اس چنگاری کے نکلنے سے اس کو آگ قرار دینا مشکل ہے۔ اور پھر یہ کہ تعذیب بالنار یعنی کسی کو آگ میں جلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ اس کو آگ کے حکم میں قرار دیں بھی تو ہم اس کو پکڑ کر اس آگ میں ڈال نہیں رہے، بلکہ ہم نے ایک چیز رکھی ہے، جیسے چولہا جلاتا ہے آدمی، اس میں آگ جلاتا ہے تو کوئی مکھی مچھر آ کر اگر اس میں گر جائے اور وہ مر جائے تو اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے، کسی کو گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک آلہ لٹکا دیا گیا ہے اور خود مچھر آتا ہے، خود مکھی آتی ہے اور اس سے ٹکرا کر مر جاتی ہے، تو یہ تعذیب اگر اس کو آگ کے حکم میں قرار دیا بھی جائے تو تعذیب بالنار اس پر صادق نہیں آتا کہ ہم آگ میں کسی چیز کو جلا رہے ہیں، ہم نہیں جلا رہے، وہ خود آ کر اس کے ساتھ ٹکرا کر مر رہی ہے۔ تو اس لیے اس کی گنجائش ہے، اور جیسے دوسری جگہوں پر اس کی گنجائش ہے تو ایسے ہی اپنے گھر میں بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کمال احتیاط پر عمل کرے اور اس سے اجتناب کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی فیصل احمد صاحب سے اسلام آباد سے عبداللہ صاحب نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ شتر مرغ کا گوشت اور انڈا اس کا کیا حکم ہے، کیا یہ کھائے جا سکتے ہیں، حلال ہیں؟ جی، شتر مرغ حلال جانور ہے،
حلال پرندہ ہے، اور جتنے بھی حلال پرندے ہیں ان کے انڈے کھانا بھی جائز ہے، تو لہٰذا اس کا انڈا بھی حلال ہے، اور آج کل یہ پنجاب میں اس کے ہوٹل بھی کھل گئے ہیں اور یہ سلسلہ ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سورت گجرات سے اسماعیل فلاحی صاحب کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی غیر مسلم کو بیچنا کیسا ہے، کیا اس کی آمدنی جائز ہوگی؟ لیکن ٹی وی کے جائز استعمالات تو موجود ہیں، کیونکہ تصویر میں اختلاف ہے تو تصویر کی وجہ سے کچھ گنجائش ہے، پھر کچھ خبروں کی چیزیں یا اس طرح کی ایسی ہو سکتی ہیں جس کو ہم اجازت دیں، تو جائز استعمالات تو ہیں، لیکن اس کے اکثر استعمالات ناجائز ہیں، تو لہٰذا اس کا رواج بھی نہیں دینا چاہیے اور اس کے کاروبار میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ تو کوئی مسلمان خرید رہا ہو یا کوئی غیر مسلم خرید رہا ہو اور آپ کا اندازہ یہ ہو کہ یہ سمجھدار آدمی ہے، سلجھا ہوا آدمی ہے، غالب استعمال اس کا صحیح کاموں میں ہوگا، تو پھر تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور اس کے بدلے میں جو آپ کو رقم حاصل ہوگی وہ آپ کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی غیر مسلم ہو، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہی استعمال کرے گا، تو غالب استعمال جب اس کا اس طرح کے کاموں میں ہوگا تو اس صورت میں آپ کو ان کو بیچنا جائز نہیں ہوگا، اگر آپ بیچیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہیں ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل 9:05 پر آپ حضرات سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔